امریکہ میں صدارتی انتخاب کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کے درمیان کئی ریاستوں میں کانٹے کا مقابلہ ہے۔ 47ویں امریکی صدر کے لیے 8 کروڑ افراد پہلے ہی ووٹ ڈال چکے ہیں۔ باقی ووٹرز اپنا پسندیدہ امیدوار کا چناؤ کرنے میں مصروف ہیں اور یہ عمل اس وقت جاری ہے۔ پانسا پلٹنے والی تمام 7 ریاستوں میں ٹرمپ کو 4، کیملا ہیرس کو 3 میں برتری حاصل ہے۔ اس سے متعلق ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے آصف مصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آصف بتائیے گا اس سے متعلق کہ اس وقت کرنٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس سے متعلق کہا کیجیے گا۔ جی، اس وقت امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہی ہے۔ لوگ فیملیز کے ہمراہ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں اور ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے، کاسٹ کرنے کے بعد ایک جشن کا بھی سما ہے۔ کچھ لوگ ڈائن ان کر رہے ہیں، کچھ لوگ ڈائن آؤٹ کر رہے ہیں، اسنیکس بائی کر رہے ہیں، فیملیز کے ساتھ لائنز میں کھڑے ہیں پولنگ مراکز پر اور وہاں اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ اگر رجحان کی بات کی جائے تو کانٹے دار مقابلہ ہے ٹرمپ میں اور کیملا ہیرس میں۔ اگر آپ دیکھا جائے جس بھی امیدوار کی کامیابی ہوگی وہ ایک بہت بڑے پیمانے پر مارجن کے ساتھ نہیں کامیاب ہوگا، بلکہ ایک بہت مختصر سے پیمانے کے ساتھ اس کی کامیابی جو ہے وہ مارجن جو ہے وہ بہت مختصر سا ہوگا۔ اس وقت اگر بات کی جائے سوئنگ سٹیٹس کی تو جارجیا، میشیگن، وسکونسن 3 ایسی سوئنگ سٹیٹس ہیں جہاں سے جس امیدوار نے واضح برتری حاصل کی وہی امیدوار جو ہے وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین ہوگا۔ 47ویں امریکی صدر کے لیے 8 کروڑ افراد پہلے ہی آن لائن ارلی ووٹنگ ڈال چکے ہیں۔ باقی ووٹرز آج اپنے امیدوار کا چناؤ کرنے میں مصروف ہیں۔ امریکہ اچھا آصف، یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے، نیکسٹ فردر پروسیجرز کیا ہوں گے؟ اس ووٹنگ کے بعد کیا ہوگا؟ کتنا وقت لگے گا کمپائل کرنے میں نتائج کو؟ ابھی اس وقت امریکہ میں تقریباً شام کے 6 بجے کا وقت ہے اور 9 بجے تک پولنگ کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد کاؤنٹنگ جو ہے اس کا مرحلہ شروع ہوگا۔ یہ تقریباً آپ 8 سے 10 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ حتمی جو نتائج کی طرف ایک حتمی رائے قائم ہوگی اور اس میں تقریباً 8 سے 10 گھنٹے مزید لگیں گے۔ ابھی تقریباً 3 گھنٹے تک مزید ووٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ جی اچھا، یہ بھی بتائے گا آصف کہ ٹرمپ کی جانب سے یہ موقف سامنے آ رہا تھا کہ دھاندلی کا شور بڑا سنائی دیا جا رہا تھا، اس سے متعلق کوئی تردید، کوئی موقف آیا ہے ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے؟ دھاندلی کی طرف سے سیاسی قیادت کی جانب سے ارلی ووٹنگ اور اس طرح کے کچھ معاملات، اس طرح کچھ دعوے مختلف جماعتوں کی طرف سے کیے بھی جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں اگر جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، انہوں نے اپنے انتظامات جو ہیں وہ بھی ممکنہ طور پر ان کو بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات جو ہیں وہ قائم کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ممکنہ طور پر یہی خدشہ جو ہے وہ پیش نظر ہے کہ ان کیس اگر ٹرمپ جو ہے وہ معمولی سے مارجن کے ساتھ یا وہ شکست کھاتے ہیں تو ان کے سپورٹرز اور ووٹرز جو ہیں ان کا ذرا اگریسو ایٹیچیوڈ ہے۔ اور جیسا کہ گزشتہ انتخابات کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی حالات جو ہے وہ واشنگٹن میں حالات جو ہے وہ قابو سے باہر ہوئے اور بلڈنگ پر حملہ بھی کیا گیا۔ اس طرح ان حالات ماضی کے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے سیکیورٹی جو انتظامات ہیں وہ بھی سخت ترین اقدامات کیے گئے ہیں اور قیادت کی جانب سے ممکنہ طور پر دھاندلی کے اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ دیکھنے میں سامنے ہیں، جن کی متعلقہ جو سرکاری ادارے ہیں انہوں نے تردید بھی کی ہے۔ اور اگر اس حوالے سے ابھی چند گھنٹے باقی رہ چکے ہیں اور اس میں ابھی تمام تر حالات جو ہے وہ واضح ہو جائیں گے۔ اور اچھا آصف یہ بتائے گا کہ سوئنگ ریاستوں کا اس ٹائم جو کیا کردار ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ وہاں پہ ووٹنگ نمبرز کیا بتا رکھے ہیں اس وقت کہ کس کو زیادہ برتری حاصل ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ سنگھ ریاستوں 50 میں سے 43 ریاستوں پر اگر دونوں امیدواروں کے درمیان ایک دوسرے پر برتری کی جنگ ہے۔ 5 سال پلٹنے والی تمام 7 ریاستوں میں سے ٹرمپ کو 4 اور کیملا ہیرس کو 3 میں برتری کے اس وقت جو ہے وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس پر بات کی جا رہی ہے تجزیہ نگاروں کی جانب سے بھی۔ پینسلوینیا میں یہ اہم سوئنگ اور بہت بڑی اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، اس میں کیملا ہیرس کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں۔ وسکونسن اور میشیگن میں انہیں ٹرمپ سے معمولی لیڈ حاصل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان 3 ریاستوں میں اگر جو بھی امیدوار جو ہے وہ اپنی واضح برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے زیادہ تر قوی امکانات ہوں گے کہ وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین وہی ہوگا۔
جی ٹھیک ہے، آصف مصور ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس سے متعلق ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے تھے۔ آصف، آپ کے ساتھ ہم مزید اپڈیٹ بھی لیں گے اور فی الوقت کے لیے آپ کا شکریہ۔